السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والے حالات اور علامات اور نشانیاں کو امت کے سامنے ذکر کیا ہے۔ ان میں سے بہت ساری علامات اور نشانیاں تو غیر اختیاری ہیں کہ اس پر انسان کا کوئی بس نہیں ہے، اور کچھ نشانیاں اور کچھ علامات اختیاری ہیں۔ تو جو علامات، جو نشانیاں اختیاری ہیں، تو ان سے بچنے کی اور اس نشانی کا سبب بننے سے بچنے کی فکر کرنا، یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ انہی میں سے ایک نشانی یعنی جو کہ اختیاری طور پر ہے، آدمی ان نشانی سے بچ سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کی ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر سنانے والا ہوں۔ یہ حدیث چھوٹی سی حدیث ہے، بہت ساری احادیث کے کتابوں میں یہ حدیث بیان کی گئی ہیں، روایت کی گئی ہیں، جیسے صحیح ابن حبان ہے، سنن دارمی ہے، اسی طرح مسند احمد ہیں، اور سنن ابی داود ہیں، سنن کبریٰ ہیں۔ تو بہت ساری کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث بیان کی گئی ہیں۔ یہ حدیث آپ ملاحظہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوں گی یہاں تک کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر فخر نہ کرنے لگے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوں گی یہاں تک کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر مساجد کے بارے میں فخر نہ کرنے لگے۔ جی ہاں میرے عزیزوں اور دوستو، اگر آپ اس حدیث شریف کے معنی، مطلب اور مفہوم پر غور کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ علامت اور نئی نشانی کچھ نہ کچھ درجے میں آج کے دور میں پائی جا رہی ہیں۔ جی ہاں میرے عزیزوں اور دوستو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے، صرف کر کے مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، اور بعد میں جب مسجد کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو پھر مسجد کے گیٹ اور دروازے پر اپنا نام کندوا کر لگا دیتے ہیں۔ تو یہ اخلاص اور للہیت کے منافی ہے، یہ اخلاص اور للہیت نہیں ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ تو باقاعدہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ ہم مسجد کو چندہ دیں گے، کمیٹی کو چندہ دیں گے، لیکن مسجد کا جب کام مکمل ہوگا تو آپ کو ہمارے نام کے تختے وہاں پر لگانا پڑیں گی، اس مسجد کو ہمارا نام دینا پڑے گا۔ تو بتائیے، اگر اس نے اخلاص اور للہیت کے لیے یہ مسجد تعمیر کی ہے تو پھر یہ نام لگانے کی شرط کیوں لگاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اگر اچھے نیت سے، اخلاص کے ساتھ روپیہ پیسہ اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے دیا ہے تو اللہ رب العزت کے رجسٹر میں اور تیرے نامہ اعمال میں تو وہ لکھ دیا گیا ہے، تجھے مسجد کے دروازے پر نام لگوانے کے، نام کے تختے لگوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی مسجد تعمیر کرا دے اور مسجد کی کمیٹی والے یا گاؤں والے از خود سے ہی اس بندے کا نام کسی تختے پر لکھ کر وہ مسجد کے گیٹ پر لگوا دے کہ بھئی فلاں صاحب خیر نے یہ مسجد بنائی ہے، تو یہ الگ بات ہے۔ لیکن از خود شرط لگانا کہ نہیں، میرے مسجد کو میرا ہی نام دینا پڑے گا تبھی جا کر میں آپ کو چندہ دوں گا، تو یہ اخلاص اور للہیت کے منافی ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، بہت سارے لوگ اربوں خربوں روپیہ خرچ کر کے مسجدیں بناتے ہیں، اور بعد میں ان مسجدوں کے بنانے کے بعد ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اتنے لاکھ کی مسجد بنائی، ہم نے اتنے کروڑوں کی مسجد بنائی۔ اور اگر آپ ان سے پوچھو کہ بھئی اس مسجد میں کتنے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ سے کہیں گے کہ بھئی بیک وقت 5000 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، بیک وقت 2000 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ ان سے یہ سوال کریں کہ اس مسجد میں فی الحال کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے 10 لوگ نماز پڑھتے ہیں، کئی 20 لوگ نماز پڑھتے ہیں، کئی 25 لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ پھر آپ ان سے پوچھیں بھئی آپ کے گاؤں میں اہل ایمان کی تعداد کتنی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ 500 گھر اہل ایمان کے ہیں اور 1000 گھر مسلمانوں کے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے صرف کر کے مسجدیں تو بنا دی جاتی ہیں، لیکن ان مسجدوں کی آبادی کی محنت نہیں کی جاتی، اس کی فکر نہیں کی جاتی۔ میرے عزیزوں اور دوستو، اس شاعر نے صحیح کہا ہے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یعنی مسجد تو بنا لیتے ہیں کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے، لیکن اپنے آپ کو نمازی نہیں بنا پاتے ہیں۔ تو میرے عزیز اور دوستو، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بلند بالا اور شان و شوکت والی مسجدیں تعمیر کی جائیں،
اور بعد میں ان مسجدوں کے اوپر فخر کیا جائے۔ اس حدیث شریف کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجدوں کو اچھا نہیں بنانا چاہیے اور خوبصورت نہیں بنانا چاہیے۔ مسجدیں خوبصورت ہونی چاہیے، اونچی ہونی چاہیے، مضبوط اس کی تعمیر ہونی چاہیے، لیکن اس مسجد کو خوبصورت بنانے، اس مسجد کی تعمیر کو مضبوط کرنے، بلند بالا کرنے کا مقصد صرف ایک ہونا چاہیے کہ یہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں پر اللہ کے بندے عبادت کے لیے آئیں گے تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، وہ یکسوئی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو سکے، اللہ کا ذکر کر سکے، تلاوت قرآن پاک کر سکے، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ بس اس نیت سے اگر کوئی مضبوط مسجد بناتا ہے، شان و شوکت والی خوبصورت مسجد بناتا ہے تو یہ منع نہیں ہے بلکہ یہ پسندیدہ ہے، لیکن مسجد کو صرف اس نیت سے بڑا بنانا اور اس نیت سے مضبوط اور خوبصورت بنانا، شان و شوکت والی بنانا کہ میں بعد میں لوگوں پر فخر کروں گا کہ دیکھو ہم نے تو اتنے لاکھ اور کروڑوں کی مسجد بنائی ہے، ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے مسجد بنانا اور بعد میں اپنا نام لگا کر فخر کرنا، میرے عزیزوں اور دوستو یاد رکھیے یہ قیامت کی نشانی اور علامات میں سے ہے، اور یہ علامت اور نشانی اختیاری ہیں، یعنی اگر ہم چاہیں تو اس سے بچ سکتے ہیں، اللہ نے ہمارے اختیار میں دیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستو جو لوگ بھی دین کا کام کرتے ہیں، یہ چیز صرف مسجد کے حد تک محدود نہیں ہے، دین کے کسی بھی شعبے میں کام کرتے ہو، چاہے وہ علماء کرام ہو، چاہے وہ عوام ہو، چاہے وہ ذمہ داران ہو، وہ دین کے کام کو اخلاص اور للہیت کے ساتھ کرے، ریاکاری اور شہرت کے لیے نہ کرے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے جو ریاکاری اور شہرت کے لیے دین کا کام کرتا ہے اسے آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے کہ بھائی تو نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا کہلانے کے لیے یہ کام کیا تھا، چنانچہ دنیا میں تجھے بڑا کہہ دیا گیا اور دنیا میں تیری عزت کر لی گئی، اب تجھے یہاں پر کچھ ملنے والا نہیں ہے، تو پیسہ بھی برباد ہو گیا، نیکی بھی ضائع ہو گئی اور گناہ بھی لازم آ گیا۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستو دین کا کام کرنے والے چاہے وہ کسی بھی شعبے سے متعلق ہوں، وہ اپنی نیتوں کی ضرور اصلاح کر لے کہ ہماری نیت میں اخلاص اور للہیت ہونی چاہیے، ہم جو بھی دین کا کام کرے ریاکاری اور شہرت کے لیے نہ کرے، محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کی مثال دے کر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ آخری زمانے میں لوگ مسجدوں کے تعلق سے کیا کریں گے؟ فخر کریں گے کہ میں نے ایسی مسجد بنائی، میں نے ویسی مسجد بنائی، یا پھر مسجدوں میں بیٹھ کر فخر کریں گے۔ یہ بھی ہو رہا ہے کہ مسجدوں میں بیٹھ کر دنیا داری کی باتیں ہوتی ہیں اور مال و دولت کے تعلق سے، بزنس کے تعلق سے، تجارت و کاروبار کے تعلق سے لوگ گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتے بیٹھتے ہیں اور انہیں اس بات کا خیال بھی نہیں رہتا کہ یہ مسجد تجارت اور کاروبار کے لیے نہیں ہے اور اپنے کاروبار کی باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو اس حدیث شریف کو اچھے سے سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کی فکر کریں اور اپنے دیگر دینی بھائی بہنوں کو بھی اس حدیث شریف کو سنائیں تاکہ وہ بھی اس قیامت کی نشانی اور علامت کو جان کر سمجھ کر اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔